السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بور رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ریونج بیس چائلڈ بیس لو سٹوری ایموشنل ناول۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے لسنرز، اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ جی تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ زرنش نے ماں کا زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھا تو اسے تعصب نے آن گھیرا اور درد کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ تنے اعصاب ڈھلے پڑے۔ اولاد کا کوئی حق نہیں ماؤں سے یوں تلخ ہونے کا۔ نرمی سے میرین کا ہاتھ پکڑے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور آنکھیں بند کرتے ایک تھکن زدہ سانت ہونٹوں سے خارج کی تھی۔ یہاں بیٹھے ماما۔ وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا چکی تھی اور اس کی آواز میں از حد نرمی تھی۔ میرین نے ہاتھ کھینچے چہرہ ہفکی سے موڑ لیا تھا۔ زرنش اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، بے بسی سے ماں کو دیکھا اور اگلے ہی پل ان کے گلے لگی۔ دونوں بازو مضبوطی سے ان کے گرد باندھے جو صبح سے ہی آنسوؤں پر جمے تھے، اور پھر اسے روتا محسوس کر کے میرین کے دل پر جمی برف بھی شگاف پڑا۔ ان کی اکلوتی اولاد تھی، زندگی کا واحد سہارا۔ بھیگی پلکوں کے ساتھ اس کی پشت تھپ تھپائی۔ مت کرو ایسا، تم خود ایک ایسی دلدل میں مت دھکیلو جس سے تم بعد میں چاہ کر بھی نہیں نکل سکو گی۔ میرین کی تکلیف کی آواز میں تھی منت تھی اور التجا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اس دلدل میں جائے، لیکن زرنش ان سے الگ ہوئی، دونوں ہاتھ چہرے سے صاف کیا اور آنکھوں میں گلابی پن تر آیا تھا۔ میرین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ماما، میں بچی نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ میں آتا ہے، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، میں نے جو فیصلہ میں کروں گی وہ بالکل ٹھیک کروں گی۔ چہرہ جھکا اور ان کا اپنے ہاتھ میں مقید ہاتھ دیکھتی وہ آہستہ سے بولی، میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے، لیکن میں نے بہت سوچا اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جواب ملا۔ میرین نے کچھ کہنے کو لب کھولنے چاہے تھے، زرنش دوبارہ بول اٹھی، میں نحو سے منسلک کسی فرد کی جان، عزت یا مال داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ میں انتظار نہیں کر سکتی، وہ کچھ کرے، مجھے اس سے پہلے کہ فیصلہ لینا چاہیے اور میں نے سوچ لیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اب وہاں جاؤں گی۔ میرین نے نفی میں زور سے سر ہلایا۔ زرنش نے اس کی طرف دیکھتے ہی ان کا ہاتھ نرمی سے دبایا، لیکن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جاؤں گی ماما، میں جلدی واپس آ جاؤں گی آپ کے پاس۔ میرے کہنے پر وہ مجھے نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ وہ خود مجھے چھوڑے، اور میں ایسا کرنے پر اسے مجبور کر دوں گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کا سر نہیں جھکا سکتی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے مضبوط ارادوں کی چمک عود آئی تھی۔ میرین نے بے ساختہ سر ہلایا اور اس کی بات کاٹی، ہمیں جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ زرنش میرین کے زور پر پرزور انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، جی ماما، کوئی بات نہیں، جائیداد کی بات کس نے کی ہے، لیکن مجھے چاہیے، وہ مجھے پرزور دے کر بولی تھی، اور میں اپنا حصہ لے کر چھوڑوں گی، اور پھر کروڑوں کی مالک ہو کر بھی ہم نے ایسی زندگی گزار دی ماما کہ آپ کو ضرورت اتنی ساری زندگی کے لیے محنت کرنی پڑی، بہت ساری خواہشیں ماننی پڑتی ہیں تاکہ میں اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ سکوں، کچھ بن سکوں، اور آج جب وہ دن قریب آیا کہ وہ آپ سے یہ خوشیاں چھیننے کو واپس آ دھمکی ہیں، تو پھر میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں اپنا حق لے کر رہوں گی۔ زرنش، آپ کو صرف مجھ پر بھروسہ کرنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے ماما۔ وہ اٹکے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دوبارہ بول پڑی تھی۔ میرین کے چہرے پر فکر مندی بھرا تناؤ پھیلا تھا، اور ایک بات تو طے تھی، زرنش نے بالکل جہاں شکل و شبات باپ سے لی تھی، وہ ضد اور باغی پن بھی ماں سے مستعار لیا تھا، اور وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے جائیداد سے حصہ لینا تھا اور اپنی ماں کو انصاف دلوانا تھا، اور وہ طے کر چکی تھی اور اس نے فیصلہ لے لیا تھا۔ اسی وجہ سے شام کا وقت آیا تو مہمان خانے پر قریب گاؤں کے کچھ لوگ اپنے کسی سرکاری کام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا جب اس کا نمبر وائبریشن پر لگا ہوا تھا، موبائل زور زور سے زو کرنے لگا۔ نمبر غیر آشنا تھا۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا اور کالز لگی ہوئی تھی۔ اس نے کال بیک کی تھی، ہیلو، اور دوسری طرف سے زرنش کی آواز سن کر وہ برتا حیرت میں غوطہ کھاتا ہوا پاگل سا ہو گیا تھا۔ ہیلو، بالکل سن سا رہ گیا تھا، ہیلو دوسری طرف سے بھی، یہاں تک کہ زرنش کو دوبارہ ہیلو کہنا پڑا۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت سے بیدار ہوا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی کال کرو گی، خوشگوار سی حیرت کے زیر اثر اس نے اپنے کندھے اچکائے۔ وہ برآمدے کے دہانے پر کھڑا تھا اور نیچے 2 سیڑھیاں تھیں، اور سامنے کا حصہ سنگی فرش پر مشتمل تھا جو گیٹ تک جاتا تھا، جہاں سے شفیق بھی ابھی بھی ان لوگوں کو رخصت کرتا گیٹ بند کر رہا تھا۔ اور مجھے آپ سے ملنا ہے، جلد از جلد۔ اس کی آواز میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا، معمول
کا سا انداز تھا اور پھر بھی آواز جی جان سے جھوم اٹھا تھا۔ جب تم کہو، اس کی آواز میں اس کی خوشی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے جلد از جلد۔ اس کی آواز میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا، معمول کا سا انداز تھا اور پھر جب تم کہو اس کی آواز اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ زرنش نے مٹھی بھینچ کر ضبط کیا اور جب آواز کٹ گئی تو ساتھ کیسے رہیں گے؟ دل زور سے دھڑکا اور دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ اندر سے آواز آئی تھی اور اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ آ جائیں، جتنی جلدی ہو سکے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آواز اسے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا نہیں تھا کسی بھی صورت۔ آنکھیں کھولی اور اب وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا کارڈ ابھی بھی اس کے پاس زمین پر رکھا تھا اور پھر وہی کارڈ جو اس نے اس دن جاتے ہوئے دے کر تھما کر گیا تھا، اور زرنش نے غصے سے اسے پتہ نہیں کیوں پھینکا نہیں تھا اور اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ رعونت سے اس کا کارڈ پر تحریر، نام اور کانٹیکٹ نمبر دیکھا اور پھر سے جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا۔ برآمدے کی 2 سیڑھیاں نیچے اترتے اس کے اوپر شادی مرگ طاری تھا، چہرے پر الگ ہی چمک تھی، تو ہونٹوں کا تبسم دل فریب۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی اس نے اسے دور سے دیکھا تھا اور متعجب سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ عباس اسے دیکھ کر قدموں کی رفتار کچھ اور تیز کرتا برق رفتاری سے اس تک پہنچا اور گرم جوشی سے اسے سینے سے لگایا۔ وہ ہکا بکا سا اس کے سینے سے جا لگا کھڑا تھا اور اسے زور سے پیچھے ہنس رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ طنز کیا تھا، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ ہنوز ہنس رہا تھا اور ارد گرد کام کرتے ملازم متوجہ ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر دبا دبا سب تبسم تھا۔ کبیر نے خفیف سے انداز میں اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، دور سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ ہفکی سے اسے پیچھے ہٹایا۔ عباس کے چہرے پر 100 واٹ کا بلب روشن تھا۔ ڈوبتے سورج کی پیلی ہوتی ہوئی کرنیں اس کے چہرے کو اور بھی خوبصورتی عطا کرتی۔ کیا تم ملک کے اگلے وزیر اعظم منتخب ہونے والے ہو؟ کبیر نے اسے طنز کیا تھا اور اس کی خوشی کی حقیقت جاننے کے لیے یہ بے حد بے چین تھا۔ عباس کبیر کو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ عباس نے اسے چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر کیا کرتا تھا، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس نے پھر بھی وہی الفاظ دہرائے اور اس کی بھاری آواز خوشی کے شادیانے گونج رہے تھے۔ کبیر نے اسے ذرا سی چڑھتی نظروں سے دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے عباس؟ کیا بات ہے؟ تو پھر منہ میں ہک دو، سسپینس کیوں پھیلا رہے ہو؟ کہتے ہوئے اس نے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ انداز میں مصنوعی بے نیازی در آئی تھی۔ اس کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے ملنے کے لیے بلا رہی ہے۔ کس کی کال؟ وہ اس کا باقی کا جملہ پورا نہ ہو سکا اور منہ میں حیرت سے کھلا چہرے پر سے بے نیازی حرن ہوئی اور پھر آنکھوں میں مسکراہٹ اود آئی۔ وہ بے اختیار آگے ہوتا عباس کو اپنے گلے لگائے زور زور سے اس کے پیٹھ تھپ تھپانے لگا تھا۔ عباس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا کیسے اظہار کرے۔ ابھی تو صرف اس نے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کھڑے گاموں پر پڑی اور جلدی سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور کبیر کو خود سے دور کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے ہو۔ خود کو نامل ظاہر کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر تبسم سمیٹا اور اس نے سیاہ آنکھوں کا جن کی چمک کی تازگی کی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کو مات دے رہی تھی۔ آرام سے کہنے والی بات نہیں تھی۔ ہم جشن منائیں گے، ڈھول دھماکے ہوگا اور پورے صدقآباد کو پتہ چلنا چاہیے کہ سید عباس علی حاکم کی دلی مراد بھر آئی ہے۔ کبیر کا جوش دیدنی تھا اور اس کے جیسے ٹھنڈے اور لگے لپٹے مزاج والا بندہ جب یوں ہوش ہوتا تو ملازموں کے کان اور بھی کھڑے ہو جاتے۔ ملازموں کو تو یہ بات ہضم میں نہیں ہو رہی تھی کہ آج عباس اتنا خوش کیوں ہے۔ عباس کو دیکھتے ہی گاموں جو ہے وہ ایک دم سے چھٹ گیا۔ کبیر کا کندھا تھپ تھپاتے اس نے کہا تو کبیر کچھ کہتے کہتے رہ گیا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ عباس جلدی سے ڈیرے والی سائڈ کی جانب بڑھا اور کبیر تیار تھا اور گھر میں کون بیٹھا تھا جسے اپنے جانے کی اطلاع دینی تھی۔ یوں ہی گھوڑوں کی استبل کی جانب بڑھ گیا اور شفیق سنو تو ابھی خان نے چھوٹے شاہ سائیں سے کیا کہا؟ گاموں کرتے کے اگلے بٹن کھولے، کالر پیچھے کیے، شفیق کے پاس آیا اور رازداری سے بولا، پان کھانے کی وجہ سے اس کے دانت پیلے پڑ گئے تھے اور اسے کام سے کام رکھا کرو۔ ہمیں کیا جرأت ہے صاحب لوگوں کی بات سننے کی؟ گائے کے لیے چارہ تیار کرتے۔ شفیق نے سر جھٹک کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ گاموں نے کوئی اثر نہیں لیا اور وہیں اس کے پاس پنجوں کے زور پر بیٹھا تھا۔ شفیق بتا نا یار،
چھوٹے سائی نے کیا بات کی؟ چارہ مکس کرتے شفیق کے ہاتھ رکھے نظریں گاموں کے چہرے پر جا بٹھا رہی تھی، جیسے اس کے کہے کی تصدیق کی جا رہی ہو۔ ماں قسم، ہان نے یہی کہا۔ اپنی گدی کو چھوتے اس نے قسم اٹھائی اور تبھی کبیر وہاں پاس سے گزرا تو دونوں چپ کر گئے تھے۔ گاموں گڑبڑا کر رہ گیا تھا اور شفیق اپنے کام میں جت گیا تھا اور اس نے شاید سنا نہیں تھا، تبھی تیز تیز چلتا حویلی کی جانب کھلتے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پھر تو حویلی میں بڑے جشن کی تیاریاں ہونے والی ہیں۔ کبیر کا دور تک نظروں سے تعقب کرتا ہوا دھوم دھڑکے سے صدا کا شوقین گاموں اشتیاق سے بولا۔ شفیق نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، چل اب اٹھ، جانوروں کو پانی دے جا، پھر چارہ بھی ڈالنا ہے۔ گاموں نے اسے کام پر لگانے کے لیے کہا، لیکن شفیق جو تھا اسے بہت اشتیاق تھا کہ جلد ہی کوئی ایسا موقع ملے اور ہم ہوشی کا اظہار کریں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کبیر بیٹھا تھا، ساتھ والی سیٹ پیسنجر سیٹ پر عباس تھا اور بےچارے بے چین لگتا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنائے کبھی ہونٹوں پر رکھتا اور کبھی ماتھے کی انگلیوں سے چھوتا۔ یہ اس کے مضطرب ہونے کی نشانی تھی۔ احتیاط سے ڈرائیو کرتے کبیر نے نکیوں سے اس کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لیا اور بالآخر وہ بول اٹھا، اب کیا تکلیف ہے؟ کچھ دیر پہلے تو وہ بہت خوش ہو رہے تھے، اب یہ بے قراری کیوں؟ سامنے سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو عباس اس کی طرف رخ کیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ بس یار پریشان ہوں۔ اگر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئی تو؟ آواز بے حد آہستہ تھی، انداز اعتراف کرنے جیسا تھا۔ اب سامنے دیکھ رہا ہوں۔ کبیر نے چمبے سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وجہ کیا بات ہے؟ تم اتنے پریشان ہو؟ اگر اس نے آنے سے انکار کر دیا تو؟ کہتے ہوئے اس نے بیزاری سے پہلو بدلا اور ہاتھ ایک بار پھر ماتھے پر ٹٹکا۔ کبیر نے بمیں سکیڑ کر ایک دم سے بریک لگائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے روکی اور بے دھیان سا آواز جھٹکا کھاتا آگے کو ہوا اور پھر سنبھل کر کبیر کو گھورا۔ مطلب تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا بھابھی کی طرف سے ہاں ہے کہ نہیں؟ وہ ایک دم سے حیران ہوا اور حیرت نے گھیر لیا۔ کبیر کی تعصب سے منہ کھلا اور ہاتھ اوپر اٹھائے اور پھر ضبط کرتے ایک لمبا سانس لیتے نیچے گرا دیے۔ آفرین ہے عباس علی صاحب آپ پر، مطلب کہ بیگانی شادی میں عبداللہ خواہ مخواہ دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ جھوم تو یوں رہے ہیں جیسے بھابھی وہاں سامان پیک کیے بیٹھی بس تمہارے آنے کی منتظر ہے۔ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ عباس نے اس کے گال کو انگلی سے چھوا اور اسے تیز نظروں سے گھورتا ہوا ذرا پیچھے ہوا۔ سرکار عباس بھرپور انداز میں مسکرائے۔ تمہارے منہ میں گھی شکر ہان؟ اب وہ پہلے سے کم مضطرب لگتا تھا اور کبیر نے سر جھٹکا تھا۔ تم بس سمجھو کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ عباس نے چہرہ گھما کر اسے تند ہی دیکھا تھا۔ شکل اچھی نہ ہو تو اچھی بات اچھی کر لیتا ہے بندہ، تھوڑا توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، شکل تو بہت اچھی ہے، اس لیے یہ بات حقیقت کرتا ہوں، تھوڑی کڑوی ہوتی ہے لیکن توازن برقرار رہتا ہے۔ بے نیازی سے شانیوں چھٹک کر کہتا اس کی طرف ایک پل کے لیے مڑا۔ عباس نے اسے گھور ہی رہا تھا اور پھر دونوں کا ایک ساتھ کہکا گونجا۔ حویلی میں کیا کہہ کر آئے ہو یہ بھی تو بتا دو۔ کچھ نہیں۔ اب کہ عباس کے چہرے پر پہلے سے تناؤ نہیں تھا، ضروری کام کا۔ اماں سائیں تمہیں ساتھ لے جانے پر ذرا الجھی تھی لیکن میں نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا، پھر تو آسانی سے ہم جا سکتے ہیں۔ عشاء کی اذانیں ہونے والی تھی۔ مہرین نے شام کے بعد اس کے کمرے میں نہ دیکھا اور نہ ہی اس نے کوئی بات کی تھی۔ وہ چپ بیٹھی کرسی پر، اطراف پہ واضح ناراضگی کا پیغام تھا۔ انہوں نے یہ حربہ آزمایا، روئی، منت کی اور غصہ کیا مگر زرنش پر سب بے اثر رہا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی تو وہ اس کے کمرے سے باہر نکلے۔ جس وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو گھر پورے کا پورا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا سوائے اس کے کمرے کے جہاں لائٹ چل رہی تھی۔ اس نے ساری لائٹس جلائیں اور پھر گھر کو روشن کر دیا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی ہوئی تھی اور اسے اب اس فیصلے سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ایک ہیولا سا اس روشنی کی لکیر میں نظر آنے لگا جو آہستہ آہستہ قریب آتا رک گیا۔ زرنش نے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑے ہو کر ہاتھ دیوار میں نصب سوئچ پر مارا اور سارا کمرہ یکجک روشنی سے بھر گیا تھا۔ اتنی دیر سے اندھیرے میں بیٹھی مہرین کی آنکھیں تیز روشنی میں چندیا گئی، چہرے پر بے آرامی کا تاثر صاف نظر ابھرا تھا اور زرنش نے ایک کڑوا اکڑ حالت میں نہ جانے کب یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور چہرہ ستا ہوا تھا، تھکن زرد سا چہرہ لگ رہا تھا۔ زرنش اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھی دونوں ٹانگیں سینے سے ٹکائے ان کے گرد بازو باندھے چہرہ اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ مہرین اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھے لیکن پھر بھی وہ اس کی بیٹی تھی، کیوں نہ دیکھتی اور اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اپنی ماں کی آزمائش کا وہ اس نے بدلہ لینا تھا۔ میں لوٹ آؤں گی، کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، وہ بے قراری سے بولی تھی۔ مہرین نے نظر اس کی جانب ڈالی اور بہت سارا رونے کے بعد آنکھیں سوج کر سرخ پڑ رہی تھی، چہرہ اور ناک الگ پیر گلابی ہو رہا تھا۔ مہرین
نئی کسی کال کا دل کسی نے مٹھی میں دبا دیا تھا۔ اولاد سخت دل ہو سکتی ہے، ماں نہیں۔ تم بھی پھر تم کیوں جا رہی ہو؟ ان کی بیٹی بیٹی آواز میں بے بسی گڑیا کر رہی تھی۔ اور تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آ سکوں، ہر بندھن سے، ہر مجبوری سے آزاد ہو کر، وہ آزادی جو سالوں پہلے آپ کوشش کے باوجود نہیں لا سکی، اور نہ ہی آزادی آپ کو میں سالوں سر پٹکتی رہوں تو ابھی بھی مل جائے گی، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ اور پھر اس کی آواز اب بھی بھیگی بھیگی سی تھی، اور سبین کا ذکر نہ تو اس نے معیز کے سامنے کیا تھا اور نہ ہی میرین کے سامنے۔ وہ جو فیصلہ اتنے دنوں سے نہیں کر پا رہی تھی، سبین نے ایک آمد میں کروا دیا تھا، اور اس کا دل پہ جیسے بوجھ سا بن گیا تھا، اور دماغ پرسکون تھا۔ یہی ٹھیک تھا، یہی راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اور یہی اسے نجات تک لے جانے والا تھا۔ تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی برداشت درکار تھی۔ تم کیا کرنے والی ہو زرنش؟ کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ اس کی پہلی بار اپنی فکر کے بعد اس نے ہٹ کر میرین نے جانا چاہا تھا، اور میرین اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ ماں کو دیکھتی ہوئی اداسی مسکرائی، اور اب ہم انہی کے انداز میں جواب دیں گے، ماما، جو ساری زندگی انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے، اب وہ انہیں لوٹانے کا وقت آ گیا۔ بہت شوق ہے نا انہیں اچھا بننے کا اور آپ کو برا دکھانے کا۔ آپ دیکھیے گا میں اب ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہوں اور کیا کرنے والی ہوں۔ خواہشیں، سب کچھ آپ کو بلا وجہ تنگ کیا، درد کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ اپنے جائز حق تک سے دستبردار ہوگی۔ اب آپ کی باری ہے۔ ہم نے جو جینا تھا ہم جی چکے ماما، ایک روانی میں متوازن لہجے کے ساتھ ساتھ کہتے لحظوں بھر کو وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی، ایک طویل گہری سانس ہوا میں آزاد چھوڑا۔ آپ دیکھیے گا ماما کیسے میں اب ہی ان کی حلق کی ہڈی بنوں گی۔ اب سے حویلی میں طلاق کا رواج عام ہوگا۔ اب کچھ بھی ہوگا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سب سوچ لیا، آپ بس مجھ پر یقین رکھیں۔ اس کا لہجہ نرم تھا لیکن انداز دو ٹوک تھا۔ آنکھوں میں ایک اندیکھی تپش تھی۔ میرین کو لگا کہ اس کے سامنے زرنش نہیں بیٹھی، 25 سال کی میرین بیٹھی ہے۔ نہیں، جب چپ لگی تھی، زبان بالکل خشک لکڑی کی ہوتی تالوں سے چپک گئی تھی، وہ الفاظ سبھی کے سبھی گونگے ہو گئے تھے۔ میرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی میں اتنی ہمت کہاں سے در آئی تھی، اور وہ اپنے فیصلے پر اس قدر ڈٹ کر رہ چکی ہے، اور وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ اسے اب کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ 9:45 بج گئے تھے۔ دیر بہت ہو گئی تھی۔ جہاں وہ 2 عورتیں رہتی تھیں وہ بھی اس صورت میں، جب محلے والے اس کی اصلیت سے واقف تک نہیں تھے۔ بہت معیوب سا لگ رہا تھا۔ 3rd فلور پر اپنے کمرے کی قدآور گلاس ونڈوز کے سامنے کھڑے عباس کی نظریں دور تک پھیلی لاہور کی شہر کی بتیوں پر جمی ہوئی تھی، اور اس کی پشت پر دکھائی دیتا کمرہ کافی کشادہ تھا، جس میں 2 سنگل بیڈ تھوڑے درمیانی فاصلے پر نصب تھے۔ کمرے میں تیز زوردار روشنی کا راج تھا، اور اسی نے کچھ سوچ کر موبائل جیب سے نکالا اور اسکرین پر چند انگلیاں جلاتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ عباس کو کال ملاتے ہی اس نے کال ملائی، اور اس نے کال اٹھا لی۔ نگاہ نیچے سڑک پر دورتی گاڑیوں پر مرکوز کیے، وہ ایک پاؤں جھلاتے ہوئے کال پک کیے جانے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ کمرے کی روشنی اس قدر تھی کہ وہ اس کے جوتے کا فرش سے ٹکرانے کا مدھم سا شور تھا۔ بالکل آہستہ سے اس نے اپنے پاؤں رکھنے کے باوجود بھی کمرے میں اس قدر سناٹا تھا۔ تاروں کا جھرمٹ اس سے بہت دور تھا، اور اٹھے ہوئے ہیں چاند اپنی تمام تر روشنیوں کے باوجود اکیلا تھا، بالکل اکیلا، کوئی قریب نہیں تھا۔ وہ اداس تھا۔ اس کا موبائل بجا، چہرہ نیچے جھک کر پاس رکھا موبائل دیکھا، نمبر دیکھ کر گلے میں کڑواہٹ سی گھل گئی تھی، اور کال پک کی گئی تھی، اور پھر اسے شیر کے غار میں ہاتھ دے ہی دیا تھا۔ گھبرانا کیسا پھر؟ ہیلو، اس نے سلام کرنے کے بعد ہلکی سی آواز میں کال پک کی تھی، اور پھر مگر اسے سلام کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں لاہور میں ہوں، بولو کب ملنے آؤں؟ اس کی متوازن آواز میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ زرنش ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے آنا تھا تو وہ جانتی تھی کہ، لیکن وہ اتنا جلدی کیوں آ گیا تھا؟ اسے 1-2 دن تو لینے چاہیے تھے۔ وہ اب اپنی ہی بات پہ ایک دم سے بے دھڑک ہو گئی تھی اور پریشان ہو گئی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا تو آئیں بائیں شے کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا۔ دوسری طرف عباس نے ایک جھٹکے سے موبائل کان سے ہٹا کر سامنے کرتے اسے گھورا تھا، جیسے زرنش مجسم خود منہ سے نکل کر آئی ہو۔ لب و لہجہ تو سرسری بنا لیا تھا، مگر اب اتنی بڑی خبر کے بعد وہ چہرے پر کھلتے روشنی کے راگ موفی نہیں رکھ سکا۔ آنکھوں کی چمک میں یکا گنا اضافہ ہوا تھا، اور پھر دوسری طرف فون کاٹ دیا گیا تو موبائل کی اسکرین روشن تھی، اور کچھ دیر
وہ یوں ہی گمسم کھڑا موبائل کو گھورتا رہا۔ نہا کر تولیہ گردن میں ڈالے کبیر واش روم سے باہر نکلا اور اسے یوں بت بنی کھڑی دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ چھمبے سے پہلے اسے پھر ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ عباس چونکہ بنا نہ رہ سکا اور اس کی حیرت تو متوازن تھی۔ وہ مسکرا کر اس کا کندھا تھپتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور اس کے طنز پر عباس نے ہفکی سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ پھر شان نے جھٹک کر ٹھنڈی آ بھری۔ کبھی تمہیں محبت ہوئی؟ پھر پوچھوں گا۔ کبیر ہاں، ابھی تمہارا وقت ہے، مذاق اڑا لو میرا۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا ایک بار پھر اپنے ایک گلاس ونڈ سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ کبیر نے سمجھے کے انداز میں سر ہلایا تھا تو تولیہ گردن سے اتارتا ہوا اس کی طرف پھینکا تھا۔ موبائل کے اس قدر محبت نہ پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے کبیر نے تعصب سے سر جھٹکا اور بال رگڑنے لگا۔ اور زرنش کی کال تھی۔ وہ ایک دم سے حیران ہوا تھا کہ زرنش اسے کال کر رہی ہے۔ نہ اگر تم نے فون پر بات ہی کرنی تھی تو پھر وہیں سے کر لیتے، اتنا دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جب سے لاہور کی زمین سے اترے تھے کبیر تب سے آؤ تاؤ لاہور جا رہا تھا، کب سے زرنش کے گھر جائیں گے، اور یہ سوال وہ 2 درجن بار تو پوچھ چکا تھا۔ جس وقت عباس اسے لیے ہوٹل میں آیا تھا تب سے اس کا وہی جوتے کی طرف پیچھے بھاگ رہا تھا اور منہ بنائے وہ واش روم میں جا گھسا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عباس اسے اگنور کیوں کر رہا ہے۔ اتنی رات کو ان کے گھر جانا مناسب نہیں لگتا۔ میرے اور زرنش کے رشتے کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے۔ محلے والے لوگ ان کے بارے میں باتیں بنانے لگتے ہیں۔ ویسے بھی اس سے میری بات ہو گئی ہے اور وہ کل صبح ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ تم فکر مت کرو، بات سارا انتظام ہو گیا ہے، بس۔ وہ کمال اطمینان سے بولتا جا رہا تھا۔ کبیر کے ہونٹ پہلے او کے انداز میں سکڑے اور پھر آخری جملے پر مسکراہٹ میں ڈلتے چلے گئے۔ وہ تو جانے کی پوری تیاری کر آئے تھے، عباس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ انداز میں سادگی تھی۔ کبیر اپنی جگہ سے اٹھا، گلاس ونڈ کے قریب تولیہ اسٹینڈ پر پھیلایا اور خود آ کر عباس کے پہلو میں کھڑا ہوا۔ تمہیں عجیب لگ رہا ہے، حالانکہ میرے خیال میں تو تمہیں اچھا لگنا چاہیے۔ وہ ایک ہاتھ کھڑکی کے فریم پر اونچا کر کے رکھتا ہوا دوسرے پہلو سے گردن ٹکائے ترچھی سے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر گیلے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ تھکن زدہ ہونے کے باوجود نہانے کے بعد فریش لگ رہا تھا اور دوسری طرف گہری سوچ میں ڈوبا عباس تھا۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اتنے طویل سفر کے باوجود بال بھی اچھے سے جمے ہوئے تھے۔ چہرے پر سوچ کی لکیریں رقم تھی۔ کچھ دیر پہلے والی خوشی ان لکیروں کے نیچے کہیں دب کر رہ گئی تھی اور وہ اتنی جلدی مان کیسے سکتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کبیر نے کچھ دیر اس کے سوال پر غور کیا اور پھر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہو سکتا ہے انہیں یہی صحیح لگا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بہتر حل بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مسئلے کا بالآخر انہیں آنا ہی تھا۔ کوئی اپنی بنیادوں سے کتنا دور رہ سکتا ہے؟ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کا تاثر عجیب سا تھا۔ اور پھر اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب عباس کے اندر بھی کچھ پریشانی تھی۔ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ اس کا سر نشانہ تھپا کر وہ واپس مڑ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر گزری اور عباس نے حیرت سے سر گھما کر پیچھے دیکھا تو کبیر اپنے بیڈ کا انتخاب کر چکا تھا۔ اب وہ پرلے بیڈ سر تک لحاف اوڑھے کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ایک دم سے حیران اور پریشان ہوا۔ تو اور کیا کروں، اسی پوزیشن میں لیٹے جواب دیا۔ آواز نیند کے باعث بھاری ہونے لگی تھی۔ مجھے یہاں ٹینشن کے بارے نیند نہیں آ رہی اور تم سونے جا رہے ہو۔ عباس بازو سینے سے ہٹائے اس کی طرف گھمایا اور آواز میں گہرا سمسمہ تھا۔ محبت تم نے کی ہے، میں نے نہیں کی، اس لیے مجھے سونے دو۔ تم تارے گن لو یا پھر نیچے سڑک پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں۔ رات اچھی گزرے گی۔ کروٹ دوسری طرف کیے بنا وہ سر باہر نکالے بول کر ایک بار پھر سے چپ ہو گیا۔ عباس نے تعصب سے نظروں سے اسے دیکھا اور زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ایک گہری سانس بھری اور رخ دوبارہ گلاس ونڈو کی جانب موڑ لیا تھا۔ عباس اپنی دنیا میں محو تھا اور پھر کبیر اپنی نیند کے آغوش مزے لے رہا تھا اور اسی چاند کو اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھی وہ لڑکی آنکھوں کی گیلی ہو رہی زمین کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ٹکٹکی باندھے گردن اب ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے دکھنے لگی تھی، مگر وہ بے پرواہ سی بیٹھی رہی اور اس کے اپنے دکھ کم تھے وہ جو گردن کے درد کی پرواہ کرتی۔ اور صرف وہ دونوں ہی کیوں، اور بھی تو کوئی تھا جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخ نمی تھی۔ چہرے پر شکستہ پن تھا اور کسی اپنے کے دیے ہوئے زخموں کی دھیمی سی آنچ دل کو رفتہ رفتہ پگھلاتی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ زندگی سے ہارا شخص لگتا تھا اور جس کے دائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی کی دبی تھی اور دوسرے ہاتھ میں بند مٹھی کی اوٹ، اور اس کا سرخ نگینہ رات کی تاریکی میں ہلکی سی چمک لیے ہوئے تھا۔ وہ 3 لوگ تھے
3 لوگ آئے تھے اور تین لوگوں کی وجہ سے ساری زندگی ڈسٹرب ہو کر رہ چکی تھی۔ جس کے چہرے پر سوچوں کا جال بنا ہوا تھا، وہ تینوں ایک تو کون میں کھڑے تھے اور ان 2 مردوں میں سے کسی ایک کو اپنی جگہ خالی کرنی تھی۔ جلد یا بدیر، کریا پورا کس کے نام کا نکلتا ہے، اور یہ فیصلہ ان دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا بلکہ قسمت نے کرنا تھا، اور اسی لیے قسمت نے فیصلہ کر ڈالا تھا بس اب انایا نے اپنی زرنش نے اپنی جگہ سنبھالنی تھی اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا تھا، اور جبکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی اسے اب کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا۔ اگلی صبح بوجھل پن کے ساتھ روحی اس چھوٹے سے کمرے میں آج اداسی برس نہ ٹکرایا تھا۔ میرین ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی اور زرنش صبح سے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ پیازی رنگ کے لان کے سوٹ میں اس کا چہرہ کسی بھی آرائش سے غیر آشنا تھا اور آنکھوں میں رت جگہ کا گلابی پان تھا اور گیلے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔